بسم اللہ الرحمن الرحیم کتاب الاقرار، یہ کتاب اقرار کے متعلق اقرار اعتراف کیا معنی اپنے اوپر اقرار کرنا کہ میرے اوپر فلاں شخص کا یہ حق بنتا ہے، یا یہ کہنا کہ مثلا اس شخص سے کیا ہوا زنا صادر ہوا یا اس نے چوری کی ہے، تو خود پر کیا کرنا، کسی کا حق لازم کرنا، کسی حق کے متعلق یہ خبر دینا کہ میرے اوپر یہ لازم ہو رہا ہے، یہ کسی حد وغیرہ کا قصاص کا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اقرار۔ کیا کہتے ہیں؟ اقرار۔ اقرار کا معنی ہے اس بات، کسی چیز کا ثابت کرنا، کہ کوئی کیا کرے اپنے اوپر کسی چیز کو ثابت کرے۔ شرعاً اصطلاحاً کے معنی اخبار بحق الآخر علیہ، کسی اور شخص کا حق اس پر بن رہا ہونا، اس کے متعلق بتا دینا۔ اقرار جو ہے نا، یہ حجت متعدیہ نہیں ہے، بس کسی اور پر آپ کسی چیز کو ثابت نہیں کر سکتے اگر آپ اقرار کریں، خود پر حجت ہے، یعنی اگر کسی نے اقرار کیا تو اس پر کوئی بھی چیز لازم ہو سکتی ہے۔ کہہ رہے اذا اقر الحر البالغ العاقل، اگر اقرار کرے کسی چیز کا آزاد آدمی ہو، بالغ ہو، عاقل ہو، کسی حق کا لزمہ اقرارہ، اب اس کا اقرار اس پر لازم ہو گیا۔ مجہولا کان ما اقر به، جس چیز کا اقرار کیا ہے وہ مجہول چیز ہو، بیان نہیں کی ہو تفصیلا، او معلوما یا معلوم ہو، بعد میں اس سے کیا کی جائے گی؟ توضیح کرائی جائے گی۔ ویقال، اسے کہا جائے گا کہ تم نے جو مجہول چیز کا بتایا ہے تو یقال له بین المجہول، وہ بیان کرو۔ فإن لم یبین، اگر بیان نہیں کر رہا نا، خاموش، تو اجبرہ الحاکم علی البیان، حاکم اسے مجبور کرے گا کہ تم نے اس کا بیان کرنا ہوگا۔ فإن قال، اگر اس نے کہا مقر سے، اب نے جو آدمی اقرار کرے اس کو کہتے ہیں مقر، جس چیز کا اقرار کرے اس کو کہتے ہیں مقر بھی، جس آدمی کے لیے کرے کہ اس کا میرے پر حق بن رہا ہے اس کو کہتے ہیں مقر لہو۔ فإن قال، اگر مقر نے کہا اقرار کرنے والا کہ لفلان علی شیء، کہ فلاں شخص کا مجھ پر کوئی چیز ہے، تو لزمہ ان یبین ما له قیمت، اسی چیز کا بیان کرے گا جس کی کوئی قیمت ہو، یہ نہیں کہے گا کہ میرے اوپر میٹھی ہے، نہیں، قیمتی چیز، مقوم چیز، متقوم کی بات کرے گا۔ والقول فیہ قولہ مع یمینہ، اگر بات پیش آ جائے کہ جھوٹ کہہ رہا ہے، میرا اس پر اتنا نہیں بن رہا یا زیادہ بن رہا ہے، یہ نہیں ہے، تو پھر اس کی بات معتبر ہوگی قسم کے ساتھ۔ کب؟ ان ادعا المقر له اکثر منہ، اگر مقر له سے زیادہ بتا رہا ہو یا قیمتی بتا رہا ہو۔ وَإِذَا قَالَ، اگر وہ کہہ دے کہ لَهُ عَلَيَّ مَالٌ، اس کا میرے اوپر مال ہے، تو اب کتنا مال ہے تو نہیں بتائے نا، فَالْمَرْجَعُ فِي بَيَانِهِ إِلَيْهِ، بیان کرنے کے لیے رجوع اس کی طرف ہوگا۔ وَيُقْبَلُ قَوْلُ فِي الْقَلِيلِ وَالْكَثِيرِ، زیادہ یا کم بتانے میں اس کا قول معتبر ہوگا۔ فإن قال، اگر اس نے کہا کہ لَهُ عَلَيَّ مَالٌ عَظِيمٌ، عظیم کا لفظ میں آتا ہے کہ اس کا میرے اوپر بڑا مال ہے، تو بڑا کیا ہوتا ہے؟ زیادہ ہوتا ہے نا، 200 سے کم کو نہیں کہتے۔ تو لم يصدق فی اقل من 200 درہم، 200 درہم سے کم اس کا قول معتبر نہیں ہوگا، کیونکہ نصابی مال کو کیا کہتے ہیں؟ مال عظیم کہتے ہیں۔ وإن قال، اگر اس نے کہا کہ لَهُ عَلَيَّ دَرَاهِمٌ كَثِيرَةٌ، کثیرہ کا لفظ ملا، تو لم يصدق فی اقل من 10 دراہم، 10 سے کم اس کی بات معتبر نہیں ہوگی، کیونکہ 10 کو یا 10 سے زیادہ کو لوگ کثیر کہتے ہیں۔ فإن قال، اگر اس نے کہا کہ لَهُ عَلَيَّ دراہم، کہ اس کی میرے اوپر دراہم ہے، یہ جمع کا صیغہ ہے نا، تو پھر یہ ثلاثۃ، یہ تین ہی ہوں گے، کیونکہ اقل جمع ہے۔ الا یبین اکثر منہا، اگر اس سے زیادہ بتائے تو وہ الگ بات ہوگی۔ وإن قال، اگر اس نے کہا کہ وإن قال له، کا یہ معنی نہیں کہ اس کو کہا، وإن قال، اگر اس نے کہا قاضی کے سامنے، کسی کے سامنے کہا کہ لَهُ عَلَيَّ كذا درہم، اس کی میرے اوپر اتنے درہم ہے، کذا کہا، واو درمیان میں نہیں لگی، کذا و کذا یوں نہیں کہا، تو لم يصدق فی اقل من 11 درہما، تو 11 سے کم درہم میں اس کی بات معتبر نہیں، کیونکہ 11 کا عدد ایسا ہے نا کہ اس میں بیچ میں واو نہیں ہے نا، کذا میں بھی نہیں ہے، اور دونوں مرکب لفظ ہے۔ فإن قال، اگر اس نے کہا کہ کذا و کذا درہما، واو بھی لا درمیان میں، تو لم يصدق فی اقل من 21 درہما، تو 21 سے کم میں اس کی بات معتبر نہیں ہوگی، کیونکہ 21 کم عدد ایسا ہے کہ جس میں واو آتا ہے، زیادہ 99 بھی ہے۔ وإن قال، اگر اس نے کہا کہ لَهُ عَلَيَّ، کہ اس کا میرے اوپر بن رہے، او قبلی، یا میری جانب، فقد اقر بدین، تو اس کا مطلب یہ گویا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے کہ اس کے اوپر کیا ہے؟ دین ہے۔ وإن قال، اگر یہ کہتے کہ لَهُ عندی، اس کا میرے ساتھ یا میرے پاس ہے، او معی، یا میرے ساتھ، وہ اقرار بامانۃ فی یدہ،
وہ گویا کیا کر رہے، امانت کا اقرار کر رہا ہے۔ وَإِنْ قَالَ اگر وہ کہہ دی کہ لہو رجل لہو، وَإِنْ قَالَ لَهُ رَجُلٌ اگر اس کو ایک شخص نے کہا کہ لی علیک 1000 درہم، کہ میرے آپ کے اوپر 1000 درہم ہے، فقال تو اس نے کہا چلو اتزنہا اسے وزن کرو، او انتقدہا یا کیا کر لو اس کو چان بین کر لو، دیکھ لو، او اجلنی بہا مجھے ذرا مہلت دو، او قد قضیتو کہا میں نے تو تجھے دیے ہے، فہو اقرار انتی اقرار ہوگا۔ ومن اقر بدین مؤجل اگر ایک شخص اقرار کرے کہ اس کا میرے پر دین ہے لیکن ادھار ہے، فصدقہ المقر له فی الدین، مقر له نے کہا بالکل تم ٹھیک کہہ رہے ہو کہ تمہارے اوپر دین ہے، اور تاجیل کے ساتھ وکذب فی التاجیل، لیکن تاجیل میں اس کو کیا اسے جھوٹ کہا کہ تم جھوٹ کہہ رہے مدت نہیں ہے اس میں، تو لزمہ الدین حالا فی الحال اس پر دین کیا ہوگا، لازم ہوگا۔ آگے کہہ رہے کہ جن جن کاموں میں مقر لہو کیا کرے گا، دعویٰ کرے گا نا، تو اس پر قسم آئے گا، قسم آئے گی اس پر، کیونکہ وہ کیا ہے، منکر ہے، منکر پر قسم آتا ہے، قسم آتی ہے۔ وَيُسْتَحْلَفُ المقر لہو، مقر لہو سے قسم لیں گے، فی الاجل اس اجل میں جس کا انکار کر رہے۔ ومن اقر بدین اگر کسی نے دین کا اقرار کیا کہ اس کا میرے اوپر ادار ہے، لیکن واستثنى شیئا متصلا باقرارہ، اقرار کرتے وقت متصلا اس نے استثناء کیا ایک خاص چیز کا کہ یہ میرے اوپر نہیں ہے، تو صح الاستثناء، استثناء درست ہو جائے گا، ولزمہ الباقی جو باقیہ کیا ہے مال وغیرہ اس پر لازم ہو جائے گا۔ وَسَوَاءٌ اسْتَثْنَى الْأَقَلَّ وَالْأَكْثَرَ، یہ جو استثناء کیا حکم کا ہو یا زیادہ کا۔ فَإِنِ اسْتَثْنَى الْجَمِيعَ اگر سب کا استثناء کرے کہ اس کی میرے پر 1000 روپے ہے مگر 1000 نہیں یا 1000 نہیں، تو لازم الاقرار، اقرار لازم ہو جائے گا، وبطل الاستثناء، استثناء باطل ہو جائے گا، کیونکہ تمام چیز سے یا پوری چیز سے استثناء کرنے تو رجوع کے معنی میں ہے، رجوع درست نہیں۔ وَإِنْ قَالَ اگر اس نے کہا کہ لَهُ عَلَيَّ 100 درہم، اس کی میرے اوپر 100 درہم ہے، الا دینارا ایک دینار نہیں ہے، او الا قفیز حنطۃ یا ایک قفیز گندم نہیں ہے، تو لازم 100 درہم، تو 100 درہم تو لازم ہو جائیں گے، الا قیمت الدینار یہ لازم نہیں گا، القفیز یا قفیز یہ مستثنیٰ ہے۔ وَإِنْ قَالَ اگر اس نے کہا کہ لَهُ عَلَيَّ 100 درہم، اس کی میرے اوپر 100 درہم ہے، فالمئۃ کلھا دراہم، یہ سب دراہم ہوں گے، کیونکہ مئہ کے لیے کیا ہے، درہم تفصیل ہے۔ وَإِنْ قَالَ اگر اس نے کہا کہ لَهُ عَلَيَّ 100 وَثَوْبٌ، اس کی میرے اوپر 100 ہے اور کپڑا، اب سب 101 کپڑے شمار ہوں گے، یہ کیا سمجھا جائے گا، تو لازم ثوب واحد، ایک کپڑا تو اس پر لازم ہو جائے گا کیونکہ اس نے کپڑا بتایا، لیکن 100 تو نہیں بتایا کہ وہ 100 کیا ہے۔ والمرجع فی تفسیر المئۃ الیہ، 100 کا جو لفظ اس کی تفسیر کے لیے رجوع ہم اس شخص کی طرف کریں گے کہ تم بیان کریں 100 کیا ہے، پیسے ہے، دینار یا کیا ہے۔ ومن اقر بحق اگر شخص نے کسی حق کا اقرار کیا، فقال اور ساتھ ساتھی بھی کا ان شاء اللہ تعالی متصلا باقرارہ، متصلا کا لم یلزمہ الاقرار، اقرار لازم نہیں ہوگا کیونکہ استثناء سے ختم ہو جاتا ہے۔ ومن اقر اگر کسی شخص نے اقرار کیا ہو، وشرط الخیار لنفسہ، اور اپنے لیے خیار بھی شرط لگائی کہ یہ میرے لیے شرط تھا، تو لازم الاقرار، یہ اقرار لازم ہو جائے گا، وبطل الخیار اس کا خیار نہیں چلے گا۔ ومن اقر بدار اگر کسی شخص نے اقرار کیا کہ اس شخص کا میرے اوپر دار ہے، گھر ہے، واستثنى بناءها اور کہا کہ اس کی عمارت چھت وغیرہ یہ میرے لیے ہے، لنفسی اپنے لیے کیا، تو فللمقر له الدار والبناء جميعا، تو گھر بھی دیا جائے گا، عمارت وغیرہ بھی دی جائے گی، کیونکہ گھر میں عمارت شامل ہوتی ہے۔ وَإِنْ قَالَ اگر اس نے کہا کہ بناء هذه الدار لی، اس گھر کی جو عمارت و چھت وغیرہ ہے یہ میرے لیے ہے، والعرصة لفلان، اور اس کا جو صحن وغیرہ ہے یہ فلان شخص کا ہے، فهو كما قال، اس میں تو اس کا اقرار قبول کیا جائے گا۔ ومن اقر بالتمر اگر کسی نے اقرار کیا کہ اس شخص کی میرے اوپر کیا ہے، کھجور فی قوصرۃ، ایک ٹوکری وغیرہ میں، لازم ہو التمر والقوصرۃ، تو ٹوکری کا اور کھجور دونوں لازم، کیونکہ کھجور کو یہ ہاتھ میں نہیں اٹھاتا بلکہ ٹوکری کسی برتن وغیرہ شوپر میں اٹھاتا ہے۔ ومن اقر بدابۃ اگر اس شخص نے اقرار کیا کہ اس کا میرے اوپر جانور گھوڑا وغیرہ ہے، فی اسطبل، اسطبل میں، تو لازم الدابۃ خاصۃً، اس پر صرف جانور لازم ہوگا، اسطبل کوئی ساتھ نہیں لیتا اور نہ لے کے جا سکتے، غیر منقولی چیز ہے۔ فإن قال اگر اس نے کہا غصبت ثوبا فی مندیل، میں نے آپ سے کپڑا غصب کیا تھا رومال میں، تو لازمہ ہو جميعا، دونوں لازم، کیونکہ رومال بھی ساتھ غصب کیا ہے۔
فإن قال اگر اس نے کہا کہ لہو علیہ ثوب فی ثوب، اس کا میرے اوپر کپڑا ہے کپڑے میں، تو مطلب یہ دو ہو گئے نا، تو لزماہ جمیعا، دونوں لازم ہے۔ وإن قال اگر یوں کہا کہ لہو علیہ ثوب فی عشرۃ اثواب، اس کا میرے اوپر کپڑا ہے 10 کپڑوں میں، تو لم یلزم عند ابی حنیفہ عند ابی یوسف رحمۃ اللہ علیہ الا ثوبا واحد۔ امام یوسف سے کہتے کہ اس پر صرف ایک کپڑا لازم ہے، کیونکہ کوئی ایسا نہیں کرتا کہ 10 کپڑوں کو یا 9 کپڑوں کو ظرف بنا دے، برتن بنا دے اور ایک کپڑا اس میں رکھ دے، ایسا کوئی نہیں کرتا۔ ہاں ایک کپڑے کو کوئی کرتا ہے ظرف بناتا ہے، پھر اس میں کئی کپڑے رکھتا ہے۔ وقال محمد رحمہ اللہ فرماتے کہ یلزم 11 ثوبا، اس پر 11 کپڑے لازم ہیں، کیونکہ 10 میں اس نے ممکن ہے رکھو قیمتی کپڑا، لوگ کیا کرتے زیادہ کپڑوں میں گھساتے اندر رکھتے ہیں۔